अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई जिसका इंतज़ार था। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। मुंतखब तो वो पहले ही हो चुके थे चूँकि उनके वोट 186 थे और हमज़ा शहबाज के जो वोट हैं वो 179 थे। तो लेकिन दोस्त मिज़ारी ने वहाँ डिसीजन लिया, रूलिंग दी कि जो चौधरी शुजात साहब हैं उनका लेटर चुके आया है कि ये 10 वोट जो हैं वो ना गिने जाएं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्वाफ लीग गई और वहाँ पे फैसला हुआ। जो आज कल फैसला आना था, फिर आज फैसला आना था, फिर 7:30 का टाइम, 5:45 का टाइम दिया, फिर 7:30 का, और उसके बाद ये बहुत इंतज़ार करने के बाद आखिरकार फ़ैसला आया और फ़ैसला बड़ा जानदार आया जिसमें ये कहा गया कि आज ही परवेज़ इलाही का जो है वो हलफ लिया जाए और हमज़ा शहबाज साहब ने जितनी भी काबीना बनाई है वो सारी मुअत्तल और फारिग कर दी गई। अब देखें, सोचने की बात है कि पहले जब इलेक्शन हुआ और पीटीआई के मेंबरान ने उनको वोट दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग किया, तो और उस वक़्त ही कह दिया था कि वो इलेक्शन हमज़ा साहब का जो है वो कल अदम है, वो सही नहीं है पहली सिलेक्शन। फिर उनको अबूरी वज़ीर आला बना दिया, रहने दिया गया। अब दोबारा जब ये अभी ये पीटीआई और क्वाफ लीग सुप्रीम कोर्ट गई तो उस वक़्त भी उन्होंने हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला ही रहने दिया अबूरी के आप काम जारी रखें फैसला के आने तक। अब देखें कि इतनी ज़्यादा डील दी गई कि मुसलसल कई महीने उन्होंने अपनी वज़ीर आलाशिप के दौरान ही ज़िमनी इलेक्शन करवाए और उसमें जितना प्रेशर क्रिएट हो सकता था इंतज़ामिया से, जितनी हेल्प हो सकती थी, उसके बावजूद ये चीज़ देखने वाली है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो इस वक्त अवाम में पॉपुलर है और नवाज शरीफ साहब का या बाकी पीडीएम की जितनी जमातों का बयानिया है वो बुरी तरह फलाप हो गया। अब यहाँ सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। वज़ीर आला तो परवेज़ इलाही बन गए। अब आज तो वज़ीर आला का हलफ हो जाएगा और एक दो दिन में काबीना का हलफ भी, कल या परसों काबीना का हलफ भी हो जाएगा। तो उसके बाद अब गवर्नर राज लगता है या जो भी वो कल या परसों पे पता चलेगा कि उसकी कानूनी पोजीशन क्या है, कि वो सदर साहब लगा सकते हैं या ये किसी और तरीके से भी लगाया जा सकता है, वज़ीर आज़म सकते हैं। इसकी कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो आने वाले एक दो दिनों में वो वाज़े हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ इलाही फ़ाइनल हो गए। और यहाँ अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डूबती कश्ती को इन्होंने सहारा दिया उस वक़्त जब अदम एतमाद तहरीक लाए। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। तहरीक लाने का मकसद महंगाई को ख़त्म करना था, लेकिन इन्होंने उसमें कई गुना इजाफा कर दिया। हालात अब इनके कंट्रोल में नहीं है। फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास ख़त्म होने के करीब हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 9 अरब डॉलर इस वक्त स्टेट बैंक के पास हैं, लेकिन उसकी भी अगर कैलकुलेशन की जाए तो 3 अरब डॉलर अरब रियासतों के हैं और 2.5 से 3 अरब डॉलर जो हैं वो चीन के हैं। तो बाकी 2-2.5 अरब जो है उससे मुश्किल महीना दो निकलेंगे। तो अगर वो अपने रिजर्व वापस लेते हैं जो उन्होंने हमारे बैंकों में रखे हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल इस वक्त है, डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। तो वो जो चीज़ लेके आए थे, ये 14 जमातें हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब सर फहरस्त थे। अब देखें, मेन 3 जमातें हैं उन 14 में से। एक फजल रहमान साहब की जमात, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी है मुस्लिम लीग नवाज। अब इन 3 जमातों का वो तो कहते हैं कि बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन पता है सभी को कि उनका कितना नुकसान हुआ है। नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि वो कहते हैं कि अच्छा, इसी मईशत से इमरान खान साहब आवाम को रिलीफ भी दे रहे थे, पेट्रोलियम मसनूआत में भी, बिजली में भी और बाकी चीज़ों में भी, और एहसास प्रोग्राम के तहत आवाम को पैसे भी दे रहे थे। वही मईशत चलती फिरती जो 20 अरब डॉलर ख़जाने में भी मौजूद था, जब आपके पास आई तो 3 महीनों में वो ख़जाना भी खाली हो गया और मईशत जो है वो बिल्कुल डूब रही है।
اور باقی رہا سوال اس کا فارن ریزروز کا، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. تو اب وہ جو 14 جماعتوں کا ٹولہ ہے، اس میں سے اس وقت اگر دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کا بیانیہ بھی فلاپ ہو گیا، ان کا ووٹ بینک بھی بہت بری طرح متاثر ہوا. پنجاب میں تو ویسے ہی نہیں تھا، کے پی کے میں ان کا تھا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو ان کا سندھ کی جو حالت ہے اب بارشوں میں، اب آپ نے دیکھا، یا اس کے علاوہ وہاں پہ جو امن و امان کی صورت حال ہے، یا جو ایک کام ہونے چاہیے تھے ڈیولپمنٹ کے، وہاں تو بالکل نہیں ہوئے. وہاں پہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا. اور یہاں پاکستان، یہ جو مسلم لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ بری طرح متاثر ہوا کہ وہ ان کو پنجاب میں بھی حکومت ملی، مرکز میں بھی حکومت ملی، لیکن انہوں نے کیا ریلیف دیا؟ کسی کو کوئی ریلیف نہ مل سکا. نہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی، نہ بجلی کی قیمتوں میں کمی آئی، اور نہ باقی چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئی، اور نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف یا سبسڈی مل سکی، بلکہ کئی گنا مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. اب دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو ان کا بیانیہ ہے، شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی وہ الگ ہیں، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب ان کی سوچ الگ ہے. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ بالکل نہیں چاہتی تھیں کہ اس وقت ہم عدم اعتماد تحریک میں جائیں یا ہم حکومت لیں. لیکن کیا ان کی مجبوریاں بنی؟ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی مجبوریاں بنی کہ انہوں نے ان کو فورس کیا، اپنے بھائی کو منایا. بہرحال جو بھی مجبوریاں بنی، اب بھی ان کا موقف یہی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا اسٹرانگ بیانیہ، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کون سا بیانیہ لے کے میدان میں رہتے تھے نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کر، اور مریم نواز صاحبہ پاکستان میں بیٹھ کر کس بیانیہ پہ وہ بات کرتے تھے. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا یا پرو اسٹیبلشمنٹ تھا، وہ آپ سب جانتے ہیں. وہ عدلیہ کے خلاف تھا یا عدلیہ کے حق میں تھا، وہ آپ سب جانتے ہیں. وہ جو بیانیہ لے کے نکلے تھے، اس سے ان کا ایک خاص طبقہ جو ووٹر تھا، جو ووٹ بینک تھا، وہ ان کے ساتھ تھا. لیکن اب ان کا ووٹر جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ تو کچھ کہتے تھے اور اب آپ وہیں جا کے بیٹھ گئے. اب انہی کی ڈائریکشنز پہ چلتے ہیں، اب آپ کے فیصلوں میں انہی کے فیصلے شامل ہوتے ہیں. تو وہ جو ووٹر ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم کہاں جائیں. اب دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، وہ جو موقف انہوں نے اپنایا تھا آج بھی اسی موقف پہ کھڑے ہیں. کرپشن کے خلاف تھے، آج بھی کرپشن کے خلاف ہیں. اور وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ ان سے حکومت نہیں سنبھالی جائے گی، حکومت ان سے نہیں سنبھالی جا رہی. یہ آپ کے سامنے ہے کہ 3 مہینوں میں انہوں نے کیا کر لیا. وہ جب حکومت چھن رہی تھی اس وقت بھی وہ آہو بکا کر رہے تھے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی موقف نہیں اور ان کا کوئی مشن نہیں. اور وہی ہوا کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، وہی ان کا موقف اور وہی ان کا مشن رہا. اور عمران خان کی بات سچی ہوئی کہ کیسز ختم کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کوئی نہ تو قانون سازی کی، نہ عوام کے لیے کوئی کام کیا. تو اس وقت حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالکل سازگار ہیں، لیکن اس وقت پی ڈی ایم کے لیے حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں. چونکہ پنجاب میں اگر حکومت پاکستان تحریک انصاف یا ان کے اتحادی کے پاس آ گئی ہے، قواف لیگ کے پاس، تو مرکز میں، صرف مرکز میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، پنجاب میں اس کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، گلگت بلتستان میں کہاں؟ صرف مرکز وفاق میں حکومت اگر پی ڈی ایم کی ہے تو اس سے ملک نہیں چلتے. وہ پنجاب کو فنڈ دیں گے، وہ کے پی کے کو فنڈ دیں گے، وہ کہاں ڈیولپمنٹ کروائیں گے؟ تو اب عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ پہ نکلتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہیں یا سڑکوں پہ آتے ہیں، تو وہ انتظامیہ جو ہے وہ بھی اب ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب حکومت کے کنٹرول میں، ادھر کے پی کے حکومت کے کنٹرول میں. پیچھے رہا سندھ، تو سندھ میں ویسے بھی جتنی تیزی سے پچھلے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھا ہے، اگر اب بھی وہاں پہ عمران خان صاحب چکر لگا لیتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. اب ضرورت یہاں اس بات کی ہے، پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے حالات سازگار تھے. سیاست قربانیاں مانگتی ہے. نواز شریف صاحب کو فوراً ملک میں آ جانا چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو کھل کے کھیلنا چاہیے.
یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کی جو سیاست ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مفاہمت میں اور بیک فٹ پہ کھیلنے والے ہیں. فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والی صرف مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب، ان کا ووٹ بینک ہے. مریم نواز صاحبہ سے بھی زیادہ میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہے. اب بھی مسلم لیگ کے جو ہے وہ اصل جو سپورٹر ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہیں. حمزہ شہباز یا شہباز شریف صاحب کے ووٹ بینک نہیں ہے. یہ ایک عام، آپ جس بھی مسلم لیگ نواز کے ووٹر سپورٹر سے پوچھ لیں، وہ یہی بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ. تو اب بھی اگر انہوں نے اپنی ساکھ بچانی ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے اس بیانیے پہ آ جائیں، لیکن یہ ہے کہ عوام میں ان کو نکلنا پڑے گا، عام کارکن کی بات اور آواز کو سننا پڑے گا. اور وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملک میں آنا پڑے گا، آنا چاہیے بھی. دیکھیں ان کے اوپر اگر کیس ہے اور وہ جیل بھی اگر جاتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر وہ اپنی پارٹی کو بچا بھی سکتے ہیں اور سروائیول کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ وہیں بیٹھے رہے اور ایک اکیلی مریم نواز صاحبہ جو کہ بیل پہ اب باہر ہیں، وہ کیا کر سکیں گی؟ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا مورال ہے، جو ان کا ایک بیانیہ تھا کہ ہم بڑی مشکل سے ملک کو سنبھال کے لائے تھے، ہم نے بڑی مشکل سے فارن ریزروز کو اتنے 20-22 ارب ڈالر تک لے کے گئے تھے، ہم انڈسٹری کو ہم نے اسٹرانگ کیا تھا، مضبوط کیا تھا، وہ بیانیہ ان کا ٹھیک ثابت ہو رہا ہے. چونکہ اس وقت انڈسٹری ہماری بند ہوتی جا رہی ہے، بجلی ہماری جو ہے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا اور بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، فیول پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، عوام جو ہے وہ پریشان ہے، احساس پروگرام ڈاما ڈول ہے. تو عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ عوام میں رچ بس گیا ہے اور عوام جان چکی ہے کہ اصل ہمارے خیر خواہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو اب یہاں پہ تمام پارٹیوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ عدم اعتماد کی جو فضا قائم ہے، جو ایک ورکر کے درمیان بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے، تو میرے حساب سے تمام سیاسی پارٹیوں کو مل بیٹھ کر نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، فریش مینڈیٹ لے کر، فریش پاور لے کر، جس کو بھی عوام سلیکٹ کرے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور جس کو بھی عوام سلیکٹ کرے اس کو اقتدار میں آنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو 5 سال نکالنے چاہیے. ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.